بسم اللہ الرحمن الرحیم باب مذہب الکسائی فی امالت ہاء التانیث فی الوقف وفی ہاء تانیث الوقوف وقبلها ممال الکسائی غیر 20 لیعدل۔ اصل امالہ تو ہاء تانیث وقفی کے ماقبل حرف میں ہوتا ہے، اگرچہ اصطلاحی قرات میں ہاء تانیث کا امالہ کہتے ہیں، اور یہ امالہ امام کسائی کے لیے مخصوص ہے، جو ماقبل کے حروف کے لحاظ سے 3 اقسام پر واقع ہے۔ پہلی قسم، اگر ہاء تانیث وقفی سے پہلے فجست زینب لزود شمس کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو امالہ بلا خلف ہوگا، یعنی صرف امالہ ہوگا۔ یہ فجست زینب لزود شمس اسے یاد کر لینا چاہیے، اور حروف کو شمار کریں گے تو یہ 15 حروف بنیں گے۔ دوسری قسم، اگر خصہ ضغطن قز ہع کے 9 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو امالہ بالخلف ہوگا، یعنی امالہ بھی کریں گے اور ترک امالہ بھی کریں گے۔ تیسری، اکہر کے 4 حرفوں میں سے کوئی حرف خود ان حروف سے پہلے کسرہ یا تو یائے ساکنہ ہو تو امالہ بلا خلف ہوگا، ورنہ امالہ بالخلف ہوگا، یعنی یہ شرط پائی جائے گی تو امالہ بلا خلف ہوگا، اور اگر شرط مفقود ہو تو امالہ بالخلف ہوگا، یعنی امالہ بھی کریں گے اور امالہ نہیں بھی کریں گے۔ مثلا الحجارہ، جیسے الحجارہ ہے تو یہ اکہر کا یہ حرف را ہے، تو اس را سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے تھا، یا یہ کہ یائے ساکنہ ہونا چاہیے تھا۔ تو را سے پہلے نہ تو کسرہ ہے اور نہ یائے ساکنہ ہے، تو شرط نہیں پائی گئی۔ جب شرط مفقود ہو گئی تو اب یہاں پر امالہ بالخلف ہوگا، یعنی الحجارہ بھی پڑھیں گے کسائی کے لیے، اور الحجارہ بھی پڑھیں گے، اور الحجارہ بھی پڑھیں گے۔ اس فہرست میں آپ دیکھیں حروف تہجی 29 ہیں، 29 میں سے فجست زینب لزود شمس میں 15 حروف نکل گئے، اور خصہ ضغطن قز کے 9 حروف نکل گئے، اور اس کے بعد اکہر کے 4 حروف نکل گئے، ٹوٹل حروف 28 ہو گئے، ایک حرف الف باقی رہ جاتا ہے۔ تو متفقہ طور پر الف میں ترک امالہ ہے امام کسائی کے لیے، تو اس طرح سے مکمل 29 حروف ہو گئے۔ بعض شارحین نے ہائے امالہ کی تشریح اس طور پر کی ہے کہ جو تا حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے، اس ہا میں اور اس ہا کے پہلے والے حرف میں امام کسائی امالہ کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہا کے پہلے یہ 10 حروف میں سے کوئی نہ ہو۔ اگر کوئی بھی حرف ہا سے پہلے ہوگا تو امالہ نہ ہوگا، اور وہ 10 حروف اس طور پر شمار کیا ہے: ہا، قاف، غاد، غین، الف، قاف، عین، صاد، خا، وا۔ اس تشریح کے مطابق النطیحۃ میں اگر ہم نے ہا تائے مدورہ پر حق وقف کر دیا تو اب اس میں امالہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہائے تانیث سے پہلے ہا کا حرف آ گیا، اس لیے اب یہاں پر امالہ النطیحہ ہی پڑھیں گے، النطیحہ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ہا سے پہلے غین آ گیا، اس لیے اب یہاں پر بھی امالہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے سارے حروف کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور اکہر کے حروف میں سے کوئی حرف
ہائے موقوفہ سے پہلے ہو تو اس میں امالہ کی شرط یہ ہے کہ یہ حروف یائے ساکنہ یا کسرہ کے بعد ہو، یائے ساکنہ کے بعد ہو یا تو پھر کسرہ کے بعد ہو، تب امالہ ہوگا، ورنہ امالہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسرہ اور حروف اربع مذکورہ کے درمیان کوئی ساکن حرف موجود ہو تو معنی امالہ نہیں ہے۔ اس کلمہ میں امالہ ہوگا، جیسے لعبرہ، وجہ۔ اور اگر یہ چاروں حروف زبر اور پیش کے بعد واقع ہو تو امالہ کی روایت ضعیف ہے۔ وبعضہم سے اشارہ ہے کہ بعض اہل ادا نے مطلقاً ہائے تانیث میں امام کسائی کے لیے امالہ فرمایا ہے، اگرچہ کوئی بھی حرف ہا سے پہلے ہو سوا الف، صرف الف کا استثناء کیا گیا ہے، یعنی الف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو امام کسائی کے لیے بعض لوگوں نے روایت کیا ہے کہ امالہ ہے۔ اس سبق کو یاد کرنے کے لیے فجستو زینب لذود شمسن اس جملے کو یاد کر لیا جائے، اور خصہ ضغطن قذ ہع یہ حروف مستعلیہ ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہے روایت حفص میں، صرف اس میں ہا اور عین کا اضافہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا لفظ ہے، تیسرا کلمہ ہے اکہر۔ یہ تین جملے کو آپ یاد کر لیں گے تو سہل آپ اس سبق کو یاد رکھ سکتے ہیں اور اسی کے مطابق امام کسائی کی روایت کے مطابق امالہ کر سکتے ہیں ہائے تانیث میں۔